دوست نے ایک ویڈیو بھیجی جس میں مردے کو تلقین کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ جب مردہ دفنایا جا چکے کوئی بندہ بعد میں آئے تو وہ مردے کو یوں پکارے کہ یا فلان ابن فلانا، یعنی اے فلاں اور ساتھ اس کی ماں کا نام، ماں کی طرف نسبت کرنی ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کو اس کی والدہ کا نام نہ پتا ہو تو فرمایا پھر حضرت اما حوا علیہ السلام کی طرف نسبت کر دو، یا فلان ابن حوا۔ اور وہ پہلی جو آپ کی تلقین ہے یا آپ کا یہ پکارنا ہے وہ سن لے گا اور کوئی جواب نہیں دے گا۔ پھر آپ دوسری دفعہ دوبارہ ایسے پکاریں تو وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، ابھی بھی بولے گا نہیں۔ پھر آپ تیسری دفعہ دوبارہ سے ایسے پکاریں گے وہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور کہے گا ہمیں کچھ ارشاد کر۔ تو پھر آپ نے اس کو یہ باتیں کہنی ہیں۔ تو اس کے متعلق کسی نے پوچھا ہے، تو دیکھیں بعض کتب احادیث میں یہ روایات آتی ہیں، لیکن ان ایسی روایات، یہ جو روایت ہے اس کی سند پر اور اس کے متن پر اس درجے کا ضعیف والا کلام ہے کہ اس کو ہم فضائل میں بھی بیان نہیں کر سکتے۔ فضائل میں جو ہے وہ ضعیف احادیث بیان کر دی جاتی ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ضعیف کا بھی ایک درجہ ہوتا ہے، ایک حد ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی بھی حدیث پر ضعیف کا جو ہے لیبل لگا کے اس کو آپ جو ہے وہ بیان کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ ضعیف میں بھی درجہ بندیاں ہوتی ہیں، ہر ضعیف حدیث اس قابل نہیں ہوتی اس کو آپ فضائل میں بھی بیان کر سکیں۔ تو اس روایت کا جو ضعف ہے وہ اس قدر زیادہ ہے اور اس پر اتنا زیادہ کلام کیا گیا ہے کہ اس کو آپ فضائل میں بھی یا اس طرح بھی بیان نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ طریقہ، اس کو جو ہے وہ سمجھنا کہ یہ طریقہ ہے کسی مردے کو تلقین کرنے کا اور اس کو سنت یا حدیث سمجھنا، یہ درست نہیں ہوگا، اس سے بچنا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔